بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، میں تیرا سینہ استغنا اور بے نیازی سے بڑھ دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا، اور اگر ایسا تو نے نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور نہ کروں گا۔ بحوالہ ترمذی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محتاجی اور غربت ان 6 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے۔ پہلی، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے۔ نماز میں رکوع، سجدہ وغیرہ سکون و اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ایک اہم ترین سنت ہے۔ اگر نماز میں رکوع، سجدہ وغیرہ سکون کے ساتھ نہ ادا کیا جائے بلکہ کوے کے چونچ مارنے کی طرح جلدی جلدی ادا کیا جائے تو نماز ناقص و مکروہ ہوتی ہے اور نماز کا ثواب بھی گھٹ جاتا ہے۔ آدمی جب باقاعدہ وقت نکال کر نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے تو اسے اچھی سے اچھی نماز پڑھنی چاہیے تاکہ نماز کا پورا ثواب ملے۔ محض چند منٹ بچانے کے لیے عجلت و جلد بازی کے ساتھ نماز پڑھ کر نماز ناقص کرنا اور کم ثواب پر راضی ہونا بالکل عقل مندی نہیں ہے۔ دوسرا، کھڑے ہو کر رفع حاجت کرنے سے۔ کسی بھی انسان کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام ہے، لیکن بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے۔ اس لیے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جو تم سے یہ بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، تم اس کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ آپ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے، اور اس لیے بھی کہ بیٹھ کر پیشاب کرنے میں زیادہ ستر پوشی ہوتی ہے اور اسی میں پیشاب کے چھینٹوں سے زیادہ حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 3، یہ والا عمل خاص طور پر لوگ زیادہ کرتے ہیں اور جلدی جلدی میں کرتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی محتاجی اور غربت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باب الرحبہ میں پانی لایا گیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر پیا اور فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں، اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے جس طرح تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی اجازت ضرور ہے، لیکن ایسا اس وقت کیا جا سکتا ہے جب قریب کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہو۔ اصل سنت بیٹھ کر ہی پانی پینا ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ نمبر 4، منہ سے چراغ بجانے سے بھی محتاجی اور غربت بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 5، اپنے دانتوں سے ناخنوں کو کاٹنے سے بھی محتاجی اور غربت بڑھ جاتی ہے۔ تبھی ماہرین کا کہنا ہے کہ دانتوں سے ناخن کو کترنے والے افراد عموماً کاملیت پسند ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ہر کام کو نہایت خوبصورتی، توجہ اور بغیر کسی غلطی کے انجام دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق لوگ عموماً اس وقت ناخن کترتے ہیں جب وہ ذہنی تناؤ یا دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں وہ لاشعوری طور پر دانتوں سے ناخن چبانے لگتے ہیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور تحقیق کے مطابق ناخن کترنے کے عادی افراد اگر کسی چیز پر توجہ مرکوز کرنا چاہیں یا بہت گہری سوچ میں ڈوبے ہوں تبھی وہ بے اختیار ناخن کھانے لگتے ہیں۔ دانتوں سے ناخن کترنا دراصل نروس ہیبت قرار دی گئی ہے، یعنی دماغی الجھن اور پریشانی کے وقت اختیار کی جانے والی عادت۔ نمبر 6، دامن یا آستین سے ناک صاف کرنے سے۔ آستین یا قمیص کے دامن سے منہ یا ہاتھ صاف کرنا خلاف ادب ہے، اس کا احتجاج کرنا چاہیے، تاہم اگر ایسا کر لیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ ایک بدو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، حشر میں حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ तबारक व ताला लेगा। वो खुशी से झूम उठा और चलते चलते कहने लगा, बाखुदा तब तो हम सब निजात पा जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बता वो कैसे? उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला करीम है और करीम जब काबू पा लेता है तो माफ कर देता है। वो चला गया मगर जब तक नजर आता रहा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जुमला दुहरा कर फरमाते रहे, इसने अपने रब को पहचान लिया, इसने अपने रब को पहचान लिया है। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हो से मरफूअन मरवी है कि जिस शख्स का मकसद आखिरत की बेहतरी हो, अल्लाह ताला उसके दिल में गना रख देता है, उसके बिखरे हुए काम समेट देता है और दुनिया जलील होकर उसके पास आती है। और जिस शख्स का मकसद सिर्फ दुनिया कमाना हो, अल्लाह ताला उसकी आंखों के दरमियान मुहताजी रख देता है, उसके काम बिखेर देता है और दुनिया उसे इतनी ही मिलती है जितना उसका मुकद्दर है। दुआ है अल्लाह ताला से वो हमें सही तरीके से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।